السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دیکھیں یہاں پہ سیاست پہ تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں. آج ذرا ہٹ کے ایک نئی چیز سامنے آئی، کیوں نہ اس کو ہم ڈسکس کریں. برطانوی ہائی کمیشن نے جس طرح کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کی اپنا سیریز کا آغاز کیا، اور وہ بڑا اچھے انداز میں اس نے ہمارے کلچر میں اتر کر، خاص طور پہ خطہ پٹوار راولپنڈی کے کلچر میں اتر کر، اس نے جس حساب سے انہوں نے آ کر اپنا ایک بیٹ پکڑا اور کرکٹ کا اور ایک رکشے میں اس میں جو دکھایا جاتا ہے ہمارے پاکستانی ٹیم کے اندر جو کھلاڑی ہیں کہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی راجا جی کتنے جلسو، تو آگے سے کہتے ہیں جی میں پنڈی جلساں اور میچ تکساں. آج کیوں نہ ہم پنڈی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. پنڈی کا ایک بہت ہی ایک بڑا ہی بگڑے حالات کے اندر ایک مرڈر، ماجد ستی انسیڈنٹ. ماجد ستی کا قتل کس نے کیا؟ ماجد ستی کا قاتل کون ہے؟ یہ تو دیکھیں حالات جس طرح پولیس انویسٹیگیشن کرے گی معاملات تب بھی سامنے آئیں گے، لیکن اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. سیاسی رنگ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ خطہ پوٹوہار میں کچھ لوگوں نے آواز بلند کر رکھی ہے، کچھ ستی برادران ہیں انہوں نے، اور ادھر سے دوسرے گروپس جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں. یہیں تک بات ختم نہیں ہو رہی، انتظامیہ کو بھی للکارا جا رہا ہے. اور انتظامیہ کو للکارنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میں نے ابھی تک تقریر سن رکھی ہیں، یہ جو آپ کو سکرین پہ میرا اینلی دکھا رہا ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بمس کی جیکٹس ہم نے پہن رکھی ہیں اور بارودی جیکٹس لے کے ہم ڈیرہ تاجی کھوکھر میں گھس جائیں گے. اور اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے فرق کھوکھر کو، جو کہ تاجی کھوکھر مرحوم کے صاحبزادے ہیں. جہاں تک میری شنوائی ہے، فرق کھوکھر نے اپنے آپ کو بہت بدلا. اس نے تکلیفیں دیکھیں، اس کے خاندانی دشمنیوں میں جو معاملات تھے وہ دیکھیں. اس کے بعد ان کے والد صاحب چلے گئے اور انہی دنوں میں ہی اچانک سے ان کے حاجی نواز جو ان کے تایا جان تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ نہ صدمہ برداشت کر سکے اپنے بھائی کا. تو اس لڑکے کے اندر جو میں نے تبدیلی دیکھی، سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل کو انہوں نے جوائن کیا. جہاں پہ فرق کھوکھر مولانا طارق جمیل کو جوائن کرتا ہے اور جا کر باقاعدہ ایک جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارتیں، اور یہی نہیں بلکہ وہاں پر جس طرح کے ساری چیز کو بدلتے موسم کے ساتھ، مطلب وہاں پہ فری آئس کیمپس لگانے، لوگوں کو آٹا دالیں سب کچھ دینا، ایک اینجسٹ کے طور پہ کام کرنا. مزے کی بات ہے کہ وہ فلاحی کام کرنے کے لیے بھی اس لڑکے کو اکثر اس بیچارے کو انتظامیہ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی شاید فرق کھوکھر کی کوئی سازش ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی انسان اگر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. رہ گئی بات جہاں پر انتظامیہ کو للکارنے والوں کی، یہ سارے ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. یہ آپ کو ایف آئی آرز بھی نظر آ رہی ہوں گی. اور قتل کس نے کیا ہے یہ تو پولیس کی انویسٹیگیشن بتائے گی یا خدا جانتا ہے. ظاہر ہے خون کبھی چھپا نہیں. جس کی اولاد گئی، جس کا بھائی گیا، مجھے اس کا رنج ہے، بڑا غم ہے، اور وہ قاتل پکڑا جائے گا انشاءاللہ. وہ قاتل کہاں جائے گا؟ لیکن اس کے اندر ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے جس کے اندر شیخ رشید، پی ٹی آئی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، اور اچانک سے ایک آر پی او کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سونے پہ سہاگا، اس آر پی او کے اوپر ایک جو آر پی او لگایا جاتا ہے ناصر محمود ستی. ماجد ستی جو مرڈر ہوا ہے، کنسپٹ پایا جاتا ہے بعض اوقات ہماری قوموں کے اندر کہ یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یا خدا نہ خواستہ کیا معاملات ہیں. حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ لوگوں کی زبانیں آپ نہیں روک سکتے، کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، لوگ ایک دوسرے کا نام استعمال کرتے ہیں، رشتہ داریاں استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ چیز دیکھ کر تعیناتی کرنی چاہیے تھی کہ نیچے جلسوں جلوسوں کے اندر پولیس کو اور انتظامیہ کو دھمکایا جا رہا ہے. بمبار جیکٹوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم گھس جائیں گے، ہم مار دیں گے. دیکھیں یہ یہاں پر خدا نہ خاصہ کو بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس میں کمشنر راولپنڈی کو، سی ایم کو، اور یہ جو آر پی او صاحب آئے ہیں ان کو فی الفور یہ جو ہے جلسے جلوس بند کرنے چاہیے، دفعہ 44 کا نفاذ کرنا چاہیے. یہ بم سے اڑا دینا، کسی کے گھر میں گھس جانا اور کسی کو للکارنا. جہاں تک رہی بات فرق کھوکھر کی، وہ عدالتوں کو فیس کر رہا ہے. جہاں تک میری اطلاعات ہے، ابھی میرا رابطہ کرنے کی کوشش کی میں نے ماجد ستی کے وارثان سے، تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا. تو اسی طرح میں نے فرق کھوکھر لوگوں سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو ابھی ضمانتوں پہ آ گئے ہیں، کیونکہ 109 کو یہ 109 کی دفعہ کے تحت فرق کھوکھر کو اس میں انوالو کیا گیا. جبکہ یہ سارے ہی اگر گروہ دیکھا جائیں تو یہ ہینڈلرز ہیں. ہینڈلرز کس طرح کا اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی ان میں سے آپ کو اگر ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں، ان کی ہسٹری میں جائیں،
تو یہ سارے میرا خیال ہے کہ معمولی لوگ تھے اور بڑے ہی جلدی اور بڑے ہی تھوڑے وقت میں ارب کھرب پتی بن گئے، لیکن ان کے پیچھے در حقیقت سیاسی کھیل ہے، لینڈ مافیا ہے، لینڈ مافیا کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر پسند عناصر ہیں اور اس معاملے کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ وفاقی دارالحکومت راولپنڈی ہے، یہاں پر اگر پنجاب گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی، جہاں پر افواج پاکستان GHQ سارے ادارے موجود ہیں وہاں پر اگر بمبار جیکٹوں کی بات ہوگی اور سارے عمران خان کو طرز انداز اپناتے ہوئے اور باقی لوگوں کی جو ہے نعرے بلند کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا، خاص طور پہ ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بالکل اچھا میسج نہیں جا رہا۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اسی طرح بچے جو ہے وہ عادتاً ایک دوسرے کو پکڑ کے کاپی کرتے ہیں، خدا نہ خاصہ کل کو بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ میں یہاں پر ہرگز کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں ہرگز کسی کو شیلٹر فراہم نہیں کر رہا، یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے یہاں پہ یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ کیا اس بد امنی کو بڑے ہی طریقے سے کسی فرش ناز افسر کے ذمہ لگا کر اس کو ختم کیا جائے، خدا نہ خاصہ کسی بڑے سانحہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رہ گئی بات فرق کھوکھر کی، تو فرق کھوکھر اپنا ٹرسٹ بھی چلا رہا ہے، NGO بھی چلا رہا ہے، باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہیں، اور ماجد ستی اللہ اس کا اگلا جہان اچھا کرے، والدین کو ان کو صبر عطا فرمائے۔ میرا ہرگز کسی کی سیاست میں یا کسی کی ذاتیات میں کوئی تعلق نہیں کہ میں کسی کو اکساؤں دفن ہوں، میرا اس پوائنٹ کی طرف انتظامیہ کو، پنڈی کی انتظامیہ کو، لوکل انتظامیہ کو لانا، ایک طرف تو انٹرنیشنلی لوگ یہاں پہ فارنرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، راولپنڈی کے اندر گڑھ بنا ہوا راولپنڈی اسٹیڈیم، دوسری طرف اس طرح کی تقاریر سوشل میڈیا کے اوپر جو گردش کر رہی ہیں، یہ بہت خوفناک ہیں، یہ ایک بہت خوفناک میسج جا رہا ہے، اور انٹرنیشنلی پہلے ہماری ساکھ بڑی کمزور ہے، TTP اور ادر کلادن تنظیموں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فیل فور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے عمران لطیف کو اجازت دیجیے گا، اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں کہ اللہ حافظ۔